دعا کا اثر۔ تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے
اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں، یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ
अब्बा जान, मैंने वो सेब एक दरख्त के नीचे बैठकर खाया जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर अब्दुल रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, तुम बताओ, तुमने कहाँ बैठकर खाया? दूसरा बेटा बोला, अब्बा जान, मैंने वो सेब घर में बंद होकर खाया और मुझे यकीन है वहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था। अब्दुल रहमान ने फिर अपने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम, तुमने कहाँ जाकर खाया? छोटे बेटे सलीम ने कहा, अब्बा जान, मैंने किताब अस्माए हुस्ना में पढ़ा, अल्लाह हर एक को हर हाल में देखने वाला है। फिर मैंने बहुत सोचा और बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहां मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देख सकता है, इसलिए ये सेब मैं ऐसा का ऐसा ही वापस ले आया हूँ। अब्दुल रहमान अपने छोटे बेटे की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया। फिर अब्दुल रहमान ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त और हर जगह देख रहा है और जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है, यानी दिलों में छुपे हुए राजों को भी। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो, जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत सुकून अता फरमाएगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह जन्नत में हमारे मज़े ही मज़े होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।